اور اچھا سبحان اللہ, دجال کے آنے سے پہلے تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, دجال کے آنے سے پہلے مہدی. مہدی جب امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی 4 چیزیں ہو رہی ہوں گی, یعنی آلریڈی وہ لڑی سٹارٹ ہو چکی ہوگی بگ ایونٹس کی. فتنہ الاس کا بھی ذکر ہے ایگزیکٹلی. عراق ول بی انڈر ٹائٹ, عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج, یہ مہدی کے آنے سے پہلے. اللہ کی ڈفرنٹ احادیث جمع کر رہا ہوں. دوسرا ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها, پیپل ول بی بلڈنگ ٹال اسکائی اسکیپرز, بڑی بڑی چیزیں صحراؤں میں, اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز, ایک اندھے شخص بھی کہے گا کہ ظلم ہے دنیا میں. آپ کسی اندھے شخص سے پوچھیں کہ ظلم ہے, کہ سر ظلم ہے. چوتھی چیز, 3 sons of خلفاء will be fighting over a treasure beneath the Kaaba, and there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver. کعبہ کے بالکل نیچے. لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریجر ہوگا نا وہ خلافت ہوگی, and they will be the sons of, مطلب اس میں خلافت آنی چکی ہوگی. تو why they said کہ 3 sons of خلفاء, وہ بیٹے ہوں گے 3 sons of long time ago خلفاء. اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا اخت اے ہارون کی بہن, حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر گئے. تو نے کیوں کہا اخت ہارون؟ نسبت دینے کے لیے کہ آپ نسبت, تو وہ بھی خلفاء کے بیٹے ہوں گے جو کہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے اوپر. اینڈ دین پیپل ول گیو بیع ٹو ان ماڈرن ٹائمز پرنس کے بیٹے ہوں گے. پرنس کے بیٹے ہوں گے, سے مراد کنگ بھی ہو سکتے ہیں, پرنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سائن ہے جو نہیں ہوا ابھی تک, باقی پچھلے تینوں سائنس نہیں. لیکن مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی کرے گی نا فتح, وہ کرے گی. وہ ایگزیکٹلی بات جو ہے یہ نکلے. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ ول بی ان رونز, ٹھیک ہے, وہاں پہ الوافی ہوں گے. انہوں نے کہا الوافی کیا؟ انہوں نے کہا برڈز اینڈ اینیملز. مدینہ, حالانکہ مدینہ میں رہنا پرفیکٹلی فائن ہوگا اس ٹائم, اور لوگ پیٹرنل پیرنٹس کہیں گے, انکل کہیں گے کہ بیٹا لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دی لائف آف ایز. پھر فرمایا ڈفرنٹ سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. جب کرسچنز آئیں گے وہ کانکر کریں گے کانسٹینٹینوپل کو, مطلب اتنے بگ نمبرز میں آئیں گے. یروشلم کی آبادی کا بھی ذکر ہے, مدینہ کی ویرانی, یروشلم کی آبادی. یروشلم کیپٹل دوبارہ بن گیا ان کا جوز کا. اور ایک بات اور کہ کانسٹینٹینوپول کے بارے میں نا میں اسکالر سے بڑا ڈسکس کیا, کچھ یہ اسکالر سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ فتح ہوگا. ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر چلا جاتا ہے دوبارہ, خدا نہ خواستہ فار سم ریزن, وہ دوبارہ فتح ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ دجال کے ٹائم پہ نیئر دی اپیئرنس آف دا دجال. اور اس میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الملحمہ ہوگی نا, the Christians will be gathering under 80 flags, each flag contributing 12,000 soldiers. تو اتنے big numbers میں آ رہے ہوں گے, they will be conquering Constantinople on their way to جبل مجیدو. جبل مجیدو is a place where المجدون, جس کا جو کرسچن, المجدون ہمارا لفظ نہیں ہے بائی دا وے, یہ کرسچن آرمیگیڈن جو لفظ ہے کرسچن ہے, ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے جو دین میں آتا ہے ملحمہ, ملحمۃ الکبریٰ یا مقتۃ العظیمہ, یعنی فیئرس کلنگ. اور اس میں مسلمانوں اور ان کی بلکہ 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو کہ ان کے ساتھ مل جائے گا, دس از رائٹ بیفور دجال, دس از رائٹ بیفور دجال, بالکل ٹھیک ہے. اور 3 سال کا قحط بھی, فیمن آئے گا گلوبل, اور لڑیں گے, ایک گروہ ان سے مل جائے گا. لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشیں گا جو کرسچن سے مل جائے گا ان کے میسو نمبر کی وجہ سے, یعنی وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ شرطۃ الموت, جو کہ موت پہ بات کرے گا کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں, ان کی ایسی کی تیسی چاہے ہمیں مرنا کیوں نہ پڑے. اور تیسرا گروہ امام مہدی لے کے آئیں گے مدینہ سے ٹو ڈیفینڈ دا آرمیز. یہ 3 دن تک لڑتے رہیں گے, صبح شام تک بیٹل کا فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ تیسرے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور امام مہدی پہنچیں گے, اینڈ ہی ول کل دا, اور لوگ پیپل ول بی گیدرنگ دا اسپوائلز آف وار, تلواروں کو. ایگزیکٹلی. اور پھر کیا ہوگا, دجال نکلے گا. اور اللہ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ہوں گے نا, کانکرز کر رہے ہوں گے, تفتحون وتغلبون وتنصرون, تم لوگ گیدر کرو گے, کامیاب ہو رہے ہوگے. تفتحون قسطنطنیہ فیفتح اللہ, یو ول گو ٹو کانسٹینٹینوپل, جو کہ دوبارہ فتح ہو گیا ہوگا, جو کرسچنز نے کیا ہوگا, تم دوبارہ فتح کرو گے, اللہ ول اوپن اٹ فار یو. تفتحون رومیہ فیفتح اللہ, تم روم جاؤ گے وہ فتح ہوگا. سب سے پہلے تفتحون عرب, جزیرۃ العرب,
کیونکہ امام مہدی کا سب سے پہلے کام ہوگا یونائٹ دا مسلمس. ایران ول کم بیک اپون قرآن اینڈ سنہ, ٹھیک ہے, اور مختلف چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ جو پروگریس آف آرمی ہوگی نا, یہ تب کہ نا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان الدجال قد, بلکہ فرمایا کہ الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, اسے اپنی پاورز کا اندازہ تب ہوگا کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں, اور پھر وہ نکلے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی چیز اتنا غصہ پہنچائے گی, الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, something will make him so angry that he will break all the chains and shackles that come out, اللہ کی حکم سے ہی. اور وہ کیا ہوگی, تو علماء سے کہ the conquests, مہدی کی فتوحات, اور شیطان مہدی کی فتوحات کو روکنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرے گا, ان الدجال قد خلفکم فی درارکم, دجال از آؤٹ and he is playing with the ایمان of your women and children. تو امام مہدی 10 ہارسمین بھیجیں گے, اور اللہ کی نے فرمایا کہ واللہ انی لاعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم, یا سلام, کہ واللہ مجھے ان کے نام میں جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, ہارس رائڈرز کے, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں, الوان خیولہم, انہیں گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں میں. اور فرمایا they will be the best 10 horsemen on the face of this earth, but the, you know, the crisp is وہ جائیں گے تو they'll find out the news was false. اچھا, اسی میں نا ہمارے لیے خوشخبری ہے, میں اسی کی تھوڑی دیر بعد رجال نکلا بھی آئے گا. دیکھیں, میں آج ہی ایک جگہ لیکچر پہ آن لائن بات کر رہا تھا کہ اگر میں آپ کو اینڈ بتا دوں نا, اینڈ ریزلٹ, آپ میں موٹیویشن بڑھ جائے گی. مسلمانوں کا اینڈ ریزلٹ بتایا ہوا اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے مار بہت پڑے گی, لیکن اینڈ میں کامیاب تم نے, اینڈ میں حضرت عیسیٰ اسے ماریں گے بھی. یہ مسلم یوتھ کے لیے پیغام ہے جو شاید ڈپریس ہو جائے, یار میں یہ فری میسن الومیناٹی دجال سن کے مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم اوور پاور ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی فتوحات کی آپ کو دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں.